جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لینڈ پرچیز کر لیا تو اب وہاں پہ مسجد کا تعمیر کا کام شروع ہو گیا. یہ کوئی فینسی مسجد نہیں تھی، سمپل مسلمانوں کی سمپل مسجد تھی. مسجد کے تعمیر کے لیے پہلے زمین کو ہموار کیا گیا، پھر کھجور کے تنوں سے اس کے پلرز بنائے گئے اور کھجور کے ہی جو پتے ہوتے ہیں ان سے اس کی چھت ڈالی گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ دیواروں کی تعمیر کی گئی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے کمرے بنائے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیونگ کوارٹرز بنے. اس ساری تعمیر میں ٹائم بھی لگا اور مین ایفرٹ بھی لگی اور فائنینشیل ایفرٹ بھی لگی. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت لیسن دیا، وہ یہ تھا اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا، فار پرپزز جو کہ دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ نہیں رکھتے بٹ ہیو بگر پرپز. مسجد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپز بتا دیا لوگوں کو کہ یہ ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر ہوگا، یہاں پہ ہم عبادت بھی کیا کریں گے، یہاں پہ ہم لوگوں کو دین بھی سکھائیں گے، یہ مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا. یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے بھی ملاقات کریں گے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپلومیٹک کوارٹرز بھی ہوں گے. یہاں پر ہی بیٹھ کر جو ریاستی امور کے فیصلے ہوں گے وہ بھی اسی جگہ پہ ہوں گے، لہٰذا یہ گورنمنٹ آفیسز بھی تھے. یہاں پر ہی لوگوں کی جو زندگی کے عام ڈے ٹو ڈے زندگی کے جو سیلیبریشنز ہیں ان کو بھی یہاں ہی کیا جائے گا، نکاح بھی یہاں ہی پڑھوایا جائے گا، کسی کی کوئی دعوت ہے وہ بھی انہی کوارٹرز میں کی جائے گی، یعنی کہ ایک ٹرو کمیونٹی سینٹر ہوگا. اور اب کیونکہ ایک ایسے ٹرو کمیونٹی سینٹر کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا، لہٰذا ایوری بڈی واز انکریج ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیشن کے لیے صرف لوگوں کو نہیں کہہ دیا کہ میں سیدنا ایوب کے گھر پہ آرام فرما رہا ہوں، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں گا، آپ لوگ کام کرتے رہیں، آپ کے لیے دعا گو ہوں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی صحابہ اینٹیں لے کے آتے تھے لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مزدوری کی، کام کیا اور ساری کی ساری کنسٹرکشن میں فزیکلی پارٹیسپیٹ کیا. اب اس میں جو فائنینشیل انپٹس چاہیے تھے، ظاہر بات ہے خرچہ تھا، ایک نئی چیز کنسٹرکٹ ہو رہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا دل بڑا کرنے کے لیے کہا. اگین کس پرپس کے لیے؟ کوئی ورلڈلی گین نہیں تھا، لیکن ایک سوشل بینیفٹ کے لیے، ایک کمیونٹی کو جو ہے فلرش کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہر ایک اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ہو سکتا تھا وہ بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور جو باقیوں سے کہا کہ جو جتنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اس کو اجر ادا کریں گے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت دینے کے لیے، کہ اپنے وقت نکالیں اس کام کو کرنے کے لیے. وائل آپ اپنے ڈے ٹو ڈے کاروبار میں مصروف ہیں، اپنی تجارت میں، اپنے کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، اس کام میں بھی آ کے حصہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے 3 اصول یہاں پہ سکھائے. سرونٹ لیڈرشپ میں 3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں: سرونگ تھرو یور ٹائم، سرونگ تھرو یور سیلف اینڈ سرونگ تھرو دا فائنینشیل سپورٹ. تینوں چیزیں جو بندہ تینوں کر سکے، نور علی نور. جو ان میں سے کوئی 2 کر سکے، ویری گڈ. جو ایک ہی کر سکے، دیٹس اسٹل گڈ انف. بٹ ہمیں بھی اگر کوئی موقع ملتا ہے کسی ایسے کاز میں کنٹریبیوٹ کرنے کا یا کسی ایسے پرپز میں اپنے آپ کو جوڑنے کا جس کا ہمیں ذاتی طور پہ تو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، لیکن وہ ہماری سوسائٹی کو سپورٹ کر رہی ہو، ہمارے اوور آل کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہو، یا کسی کمیونٹی کے کسی پرٹیکولر اسٹیٹا کو سپورٹ کر رہی ہو، ہمیں ان تینوں میں سے کسی 1، 2 یا تینوں کے ذریعے ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہ مسجد جیسے میں نے کہا کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، یہ مسجد ایک کمیونٹی کی ہارٹ بیٹ تھی، اور اس میں لوگ مسلسل بھی قیام کرتے تھے، وہ لوگ جن کی ابھی کہیں اور رہنے کی جگہ نہیں تھی. اصحاب الصفہ جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اب آنے کے بعد بے گھر تھے، بے سر و سامان تھے،
ان کے رہنے، ان کے جو ہے ان کے لیے وہاں پہ سیکھنے، ان کے آرام کی ایک جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹر تو بن رہا تھا، اب ایک کمیونٹی بننا بھی تو ضروری تھی۔ ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پیرل شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ یعنی کہ لوگوں کے درمیان اخوت کو پھیلانے کے لیے ایک انیشیٹو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں کے رہنے والے صحابی تھے یعنی کہ انصار جنہیں کہتے ہیں، وہ اب بھائی ہوں گے ان صحابہ اکرام کے جو کہ مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک ایسا ماسٹر سٹروک تھا عمر جس نے اس کمیونٹی کو انسٹنٹلی جیل کر دیا۔ ابھی تک اگر ہم اسی اسٹیپ بیک شروع میں ہی آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کو پھیلاؤ۔ اس سے کیا ہوا؟ ایک آئس بریکر مل گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دیا، آتے جاتے جو بھی ملتا اس کو سلام کرتے، ٹیبل شیئر کرنا اتم الطعام میں ٹیبل شیئر ہونا شروع ہو گیا، تو آئس بریک ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی اٹ واز دیم ورسز اس، یہ لوگ آئے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، پہچاننا تو شروع کر دیا کہ اچھا میں اس کو سلام کرتا ہوں تو یہ والا ہے، میں اس کے ساتھ کھایا یہ ہے، لیکن ابھی تک there was a divide۔ ٹرو brotherhood کی فاؤنڈیشن ابھی اسٹیبلش ہوئی۔ ٹرو انٹرمنگلنگ جو ہے نا یا ٹرو انٹیگریشن وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ they were intermingling but انٹیگریٹ نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اخوت کا ایک انیشیٹو لیا کہ اب یہ جو رہنے والے حضرات ہیں یعنی کہ جو انصار ہیں اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو ایک ایک کے ساتھ پیئر اپ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ پیئرنگ ایسے کی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس رینڈم پیئرنگ نہیں کر دی، دیکھا کہ کون کس کے ساتھ فٹ ہو سکتا ہے، کون کس کے کمپیٹیبل ہے، کون کس کی ضرورت کو زیادہ پورا کرے گا، کون کس کو زیادہ کمپلیمنٹ کرے گا۔ یعنی کہ ایک پرسن اے کے پاس ایک سکل سیٹ ہے، بی کے پاس دوسری سکل سیٹ ہے، ٹو کمبائنڈ ٹوگیدر ول کمپلیمنٹ ایچ ادر۔ ان حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا۔